فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ قال له موسى إنك لغوي مبين۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوانی کے ایک واقعے کو ذکر کیا جس واقعے نے ان کی زندگی کے اندر بہت ساری تبدیلی رونما کی، اور وہ تھا ایک شخص کا انجانے میں قتل۔ اب جب وہ قتل ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام اگلے دن پھر شہر میں ڈرتے ڈرتے داخل ہوئے۔ اصل میں یہ جو شہر تھا نا، یہ تھا مزدوروں کے لیے، غلاموں کے لیے۔ یہ جو بستی تھی ان کی، یعنی بادشاہوں کی یا شہزادوں کی، یہ الگ تھی۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی شہزادوں والی زندگی گزار رہے تھے، تو یہ شہر سے الگ علاقہ تھا، دور۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ معلوم تھا کہ بنی اسرائیل یہ میری قوم ہے، تو ان کے حالات سے واقف ہونے کے لیے وہ شہر کا چکر لگاتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا حالات پیش آ رہے ہیں۔ اس دن بھی یعنی جب قتل ہوا تو اسی لیے آئے، اور جب دیکھا کہ میری قوم کے بندے پر ظلم ہو رہا ہے تو رہا نہیں گیا، اور اس کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، جس سے انجانے میں قتل ہو گیا۔ اب اگلے دن پھر اسی طرح وہ شہر میں داخل ہوئے تو ڈرتے ہوئے کل کے واقعے سے، کل کے واقعے کا خوف دل میں ہے کہ پتہ نہیں اس کا اثر کیا پڑا ہے، پتہ نہیں میرا راز کہیں لوگوں کے سامنے کھل گیا کہ نہیں، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کس نے قتل کیا کہ نہیں پتہ چلا۔ یہ ترقبو کا مطلب ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھنا، کسی چیز کا انتظار کرتے ہوئے۔ تو وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہے شہر کے۔ اب جب وہ داخل ہوئے وہاں پر فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو حیرانگی اس چیز سے ہوئی کہ جو بندہ کل لڑ رہا تھا وہ آج پھر لڑ رہا ہے، وہ آج پھر جھگڑ رہا ہے کسی سے۔ یستصرخ، جس طرح کل اس نے فریاد کی، مدد کی، آج بھی وہ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو بلا رہا ہے کہ آئیں ذرا، آ کر پھر اپنے مکے کا کمال دکھائیں۔ اس طرح کل کمال دکھایا تھا، آج ایک مرتبہ پھر آ کر اپنے مکے کا کمال دکھائیں، بڑا اچھا لگا ہمیں کہا۔ تو حیرانگی اس چیز کی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ میں ڈر رہا ہوں، گھبرا رہا ہوں کہ پتہ نہیں کیا بن گیا ہے۔ وہ اس طرح ایک قتل ہوا ہے کل، تو ہونا تو یہ چاہیا تھا کہ تمہیں علاقے میں نظر ہی نہیں آنا چاہیے تھا، کہیں چھپ کر بیٹھ جاتے اندر۔ ایسے ہی ہے نا، ایک جان ضائع ہوئی ہے، کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ تو ایسا جس سے ہوا ہے یا جس کی وجہ سے ہوا ہے، اس کو تو چاہیے کہ کہتے ہیں نا کچھ دن جو ہے انڈر گراؤنڈ رہو، اس طرح ہی کرتے ہیں۔ جتنا مرضی بڑا قاتل ہو، وہ کیا کرتا ہے، وہ قتل کرتا ہے، چوری کرتا ہے، اور پھر کچھ دنوں کے لیے غائب، کسی کو نہیں پتا وہ کہاں پر ہے، کسی کو نہیں پتا، اس کے گھر والوں کو بھی نہیں پتا وہ کہاں پر گیا۔ اور یہ بندہ جو ہے، یہ کل ایک بندہ مارو اور آج پھر کہہ رہے ہیں ایک اور مارو، بڑا عجیب انسان۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، مجھے پتا چل گیا ہے کہ تو جو ہے نا، تو بہت بڑا جھگڑالو انسان ہے، تو ہی غلطی پر ہے۔ تو یہ انہوں نے اس کو ڈانٹ دیا۔ اب جب وہ ڈانٹ دیا نا تو وہ ڈر گیا، وہ بندہ جو بنی اسرائیل کا تھا، ان کی قوم کا، وہ ڈر گیا ڈانٹ کی وجہ سے۔ اب ہوا کیا، فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، موسیٰ علیہ السلام نے چونکہ ڈانٹا تھا، تو اب یہ تو نہیں تھا نا کہ مدد نہیں کرنی، ڈانٹنے کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، ارادہ کیا کہ وہ پکڑ لیں اس شخص کو جو ان دونوں کا دشمن ہے، یعنی جو قبطی تھا وہ اس شخص کا بھی دشمن تھا اور موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ میں چلو جا کر اس کو پکڑتا ہوں۔ اب وہ جو بنی اسرائیل کا شخص تھا، اس نے سمجھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے مجھے ڈانٹا ہے، یہ اب مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اب مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں، وہ ڈر گیا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، کیا ارادہ تھا کہ اس شخص کو پکڑنا ہے جو قبطی تھا۔
موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو اس شخص نے سمجھا مجھے پکڑنے آ رہے ہیں، تو اس نے جو ہے راز جو ہے وہ کھول دیا، فاش کر دیا اس کے سامنے. کہنے لگا قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اور جس طرح آپ نے کل اس بندے کو مارا تھا آج مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. اس بندے نے کیا کیا؟ کام خراب کر دیا. یعنی جو پتہ نہیں تھا کسی کو، اس نے جو ہے اس راز کو کھول دیا، اور اس شخص کو پتہ چل گیا کہ کل جو قتل ہوا ہے وہ اس شخص نے قتل کیا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. اصل بات یہ ہے کہ تو جو ہے نا زمین کے اوپر جو ہے نا اپنی جو طاقت منوانے چاہتے ہو کہ لوگ مجھے سمجھے میں بڑا طاقتور ہوں، لوگ مجھ سے ڈریں. تمہاری کوئی اس طرح کی کوشش نہیں ہے کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں. یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کل ایک بندے کو قتل کیا. یہ بنی اسرائیل کے لوگ بیچارے نا یہ اسی طرح کے ہیں. یہ انہوں نے کبھی بھی انعامات کو، احسانات پر شکر ادا نہیں کیا، نہ اللہ کا شکر ادا کیا نہ اپنے پیغمبر کا شکر ادا کیا. اسی لیے وہ حدیث آتی نا مَلَّمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهِ، جو لوگوں کا شکر نہیں ادا کرتا اس نے اللہ کا شکر کیا ادا کرتا. ٹھیک ہے نا. یہ جو نشکرے ہوتے ہیں نا، احسان فراموش، یہ سب کے ہی ہوتے ہیں. یہ اللہ کے گلے بھی کرتے رہتے ہیں. لوگ اگر ان کے اوپر نیکی کریں تو ان سے بھی کبھی یہ جو ہے نا دل سے خوش نہیں ہوتے. اور جب اس بندے نے یہ بات سنی تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اور جا کر اس نے فرعون کو بتایا کہ بھائی جس شخص کو ہم کل سے تلاش کر رہے ہیں قاتل کو، وہ مل گیا، وہ تو موسیٰ ہے. تو جب یہ بات فرعون کے دربار میں پہنچی، یہاں تو وضاحت نہیں لیکن سمجھ آتی ہے بات کی واقعہ کی، پھر وہاں پر آپس میں سرداروں مشورے کیے کہ اب اس شخص کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے. چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمدردیاں جو تھی نا وہ قبطیوں کو پہلے بھی نظر آ رہی تھی بنی اسرائیل کے لیے، کیونکہ وہ روز آتے تھے وہاں تو لوگوں کو پتہ ہمدردیاں نظر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ اب اس شخص کو قتل کر دیا جائے. جب یہ ارادہ ہوا فجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، تو ایک شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. موسیٰ جو سردار ہے نا انہوں نے حکم دیا تیرے قتل کا. فاخرج، آپ اب یہاں سے نکل جائیں، انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، مجھے اپنا دشمن نہ سمجھیں، جو میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اس مشورے پر عمل کر کے یہاں سے نکل جائیں. فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے جو ہے نا وہاں سے نکل گئے. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ ظالم قوم سے میری جان چھڑا دے، مجھے یہاں سے نجات دلا. بہرحال وہ وہاں سے نکل گئے، اس کے بعد پھر آگے بڑھے.